بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے خلفائے راشدین اور شہدائے عظیم کا تذکرہ چل رہا ہے، جن میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ آ چکا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: لو كان بعض النبي لكان عمر بن خطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دلیری اور بہادری، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور سوچ کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیتوں کا نزول، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی بہادری اور دلیری یہ تھی اور جن کا انصاف یہ تھا کہ آپ کے دربار میں چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی آپ کے پاس انصاف لینے آتا تو آپ سب کے ساتھ برابری کا معاملات کیا کرتے. آپ عدل و انصاف میں ایسے تھے کہ آپ کی مثال نہیں ملتی ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ لکھنے والا اگر کسی کے انصاف کو لکھے گا تو اسے لازم اور ضروری ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کو لکھے. حضرت عمر ایسے انصاف پر انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا کہ جب اللہ رب العزت سے پیارے آقا نے مانگا اور حضرت عمر ایمان کے اندر داخل ہوئے تو اب تک جو اسلام چھپا ہوا تھا، پردے میں تھا، لوگ اپنے ایمان اور اسلام کو چھپایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو یہ چاہے کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے اور میرے بچے یتیم ہو جائے وہ عمر کے مقابلے کے لیے آ جائے. عمر ایمان لا چکا ہے اور محمد کے ساتھ ہونے کے لیے اپنے آپ کو اعلان کر چکا ہے اور حق پا چکا ہے. اب عمر اس سے پھر نہیں سکتا. لیکن کسی کی مجال نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آتا. ایسے جلیل القدر اور ایسے بہادر صحابی کے پاس ان کے خلافت کے زمانے میں ایک مجوسی جس کا نام فیروز ابو لولو ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر اپنے مالک مغیرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم سے جو روزانہ کا وہ جزیہ لیا کرتے ہیں، ہم سے روزانہ کا جو پیسہ وصولتے ہیں وہ پیسہ مجھ پر زیادہ ہے، اس لیے اے امیر المومنین آپ میرے مالک مغیرہ سے کہہ کر میرے جزیہ میں کم کروا دیں اور میرے روزانے کے ٹیکس جو وصولتا ہے اس سے کمی کروا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: فیروز تم کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم 4 دینار دیا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ
کہ دیکھو تم تو بہت بہترین کاریگر ہو، تمہارے اندر اللہ نے ہنر دیا ہے، تمہارے لیے یہ 4 دینار کوئی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ لوہار تھا، بہترین تلواریں وغیرہ بنایا کرتا تھا، اور پھر وہ جو ہے پتھر کے وہ بنایا کرتا، چکی بنایا کرتا تھا، اور بھی بہت سارے ہنر اس کے اندر تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا تمہارے اس ہنر کے اعتبار سے تمہارا مالک جو تمہیں آزاد چھوڑ رکھا ہے کمانے کے لیے، اور یہ روزانہ کا جو پیسہ متعین کیا ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے بات سننے کے بعد جانے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور بلا کر کہا دیکھ مجھے بھی کوئی ایسی خنجر اور تلوار تیار کر کے دے، تو بڑا ماہر ہے، کاریگر ہے، اس لیے تو مجھے کوئی بہترین تلوار تیار کر کے دے۔ اس نے کہا میں تو اسے آپ کو ایسا تلوار دوں گا کہ دنیا یاد کرے۔ یہ بات کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ فیروز نے مجھے مارنے کا دھمکی دیا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو سزا دی جائے، اس لیے کہ آپ کو اس نے مارنے کی دھمکی دے کر گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اس نے کھلے لفظوں میں مجھ کو کچھ نہیں کہا ہے، لیکن اشارے میں کہا ہے، اور جب تک بات کھلے لفظوں میں اور دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کسی کو سزا نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے جانے دو۔ وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد اس نے اپنے گھر میں ایک تلوار تیار کرتا ہے، ایک نیزہ تیار کرتا ہے، اور اسے تیار کر کے زہر میں ڈبو دیتا ہے، کئی دنوں تک اسے زہر پلاتا ہے۔ جب وہ زہریلا ہو جاتا ہے اور زہر کے اثرات اس پہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دن نماز کے لیے فجر کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد نبوی میں جاتا ہے اور اگلی صف میں نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ یہ اعلان کرتے صلو صفوفکم، تم اپنے صفوں کو سیدھے کر لو، اور پھر آپ مڑ کر دیکھا کرتے ہیں اور لوگوں کے صفوں کو سیدھا کیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہوئے اگر کسی کوئی آگے نکلا ہوا ہوتا، اس کے سینے نکلے ہوئے ہوتے تو آپ پھوسے مار کر اس کو پیچھے کرتے اور کہتے ہیں صفوں کو سیدھا کرو۔ صفوں کو سیدھا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر صفوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا تو تمہارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہو جائے گا، اس لیے صفوں کو سیدھا کرو اور پھر صفوں میں مل کر رہو، سٹ کر کھڑے ہو۔ اگر تم الگ الگ کھڑے رہو گے، بیچ میں فاصلہ رکھو گے تو تمہارے دلوں کے اندر فرق پیدا ہو جائے گا اور دلوں کے اندر جو لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا ہونے لگے گی، اور تمہارے نمازوں کے درمیان میں یہ خالی جگہ میں آ کر شیطان وساوس ڈالنے لگے گا۔ آج ہمارے دلوں کا ٹیڑھاپن اس لیے ہے کہ آج ہماری صفیں سیدھی نہیں ہوتی، ہم اپنے صفوں کو سیدھی نہیں کرتے اور سب کو صحیح کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم تو اگر پہلے اللہ توفیق دے بھی دیتا ہے مسجد آنے کا، برا مت ماننا، میری بات کڑوی لگتی ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا، اگر مسجد پہلے آنے کی توفیق مل بھی جاتی ہے تو باہر صحن میں بیٹھیں گے، دیوار سے لگ کر بیٹھیں گے، 2-4 کو لے کر بیٹھیں گے۔ اگلی صف میں بات کرنا منع ہے تو کیا وہ پارک ہے، وہ مسجد نہیں ہے جو وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں؟ اگلی صف میں نہیں بیٹھتے، دوسری صف میں نہیں بیٹھتے کہ نہیں کچھ باتیں کریں، کچھ غیبت وغیبت کرنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے تو مسجد کے صحن میں بیٹھتے ہیں، تو کیا وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے؟ جو حصہ یہ اللہ کا گھر ہے وہی برانڈا اور صحن بھی ہے۔ اگر ہم بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں تو اتنا ہی گناہ ہے جتنا یہاں ہے۔ اگر باتیں نہیں کر رہے ہیں تو کوئی ایئر کنڈیشن تو ادھر لگا ہوا نہیں ہے، یا باہر کوئی بہترین میدان اور کھلا ہوا فضا نہیں ہے جس سے آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مل رہی، اس لیے آپ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ عادت بنا رکھے ہیں، اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بھاگ میں آتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دیا پہلے سے مسجد میں بیٹھنے کا، اس کے بعد بھی دوڑ کر سب میں شامل ہو رہے ہیں، تو کیا سب سیدھی کریں گے اور کیا مل کر کھڑے ہوں گے؟ پھر تکبیر اولیٰ کے چکر میں جیسے چاہا اور جیسے پایا ویسے ہی باندھ دیں۔ بعض لوگ سنتوں کی نیت بھی باندھتے ہیں ایک دم پیچھے کہ گزرنے والا گنہگار بن کر جائے،
سہارا پار کر کے آ رہا، نمازی کے آگے سے گزر کر آ رہا، اور گناہ کے ذریعہ ہم بننا ہے. تو فرمایا صفوں کو سیدھی کرو ورنہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے اگر سب ٹیڑھے رہے تو. آج ہمارا دل ٹیڑھا اسی لیے ہے کہ ہم صفوں کو ٹیڑھا کر دیے. ہمارے دلوں میں نفاق اس لیے ہے کہ ہم صفوں میں کھڑے ہونے میں بھی برابر والے کو دیکھتے ہیں ہمارا لائق ہے یا نہیں، سٹے یا نہیں سٹے، کپڑا گیلا تو نہیں ہو جائے گا، کپڑا میلا تو نہیں ہو جائے گا، اور چکر میں دل کو میلا کر لیتے ہیں. اس لیے صفوں میں مل کر کھڑے ہونے چاہیے، صفوں کے اندر ٹیڑھاپن نہیں آنی چاہیے، صفوں میں پورا پھیل کر کھڑے نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں بالکل ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، نہیں مل کر کھڑے ہوں، مل کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو سیدھی کرتے ہیں اور پھر مل کے کھڑے ہونے کی ترغیب کرتے ہیں. کوئی زیادہ صفوں سے نکلا ہوا ہوتا تو آپ اس کے سینے میں گھوسے مار دیا کرتے اور کہتے پیارے آقا نے فرمایا ہے صفوں میں برابری سے کھڑے ہو، تم ٹیڑھاپن کیوں لاتے صفوں میں. تو اس دن بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں آتے ہیں اور صفوں کو سیدھی کرواتے ہیں، اور سیدھی کروانے کے بعد اپنے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور مسجد نبوی کا وہ مصلی، پیارے آقا کا وہ پاکیزہ مسجد، اس مسجد کے اندر امامت کرنے کے لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، ایسے فوراً وہ ابو لولو فیروز نے حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت زخم لگا کہ آپ گر جاتے ہیں. لیکن گرتے ہی آپ نے حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑے کرا دیا اور حضرت عبد الرحمن نے نماز مکمل کروائی. اب یہ مجوسی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا تھا اب یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور نکلنے چونکہ سب سٹی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے، نکلنے کی گنجائش اور جگہ نہیں ہے، بیچ میں اتنا جگہ خالی نہیں ہے کہ وہ نکل سکے. تو وہ اپنے تلوار سے وار کرتا ہوا، اپنا اس خنجر سے وار کرتا ہوا 40 لوگوں کو شہید کر دیتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی نکل نہیں سکتا. تو آخر میں اس تلوار سے اپنے آپ کو مار دیتا ہے اور وہیں پہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب اندازہ کرو کہ سب کیسے لگتے تھے کہ 40 کو مارنے کے بعد بھی اس کے نکلنے کی جگہ گنجائش نہیں نکلنے کہ وہ اپنے آپ کو یہ مارنے پہ مجبور ہوتا ہے. آج ہمارے صفوں میں کتنا فرق رہتا ہے، ذرا خود غور کر لینا. میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے فوارے چھوٹنے لگے. جب نماز پوری ہوئی حضرت عمر نے کہا مجھے مارنے والا کون تھا، مجھے کس نے مارا؟ لوگوں نے کہا آپ کو مارنے والا وہی فیروز ابو لولو تھا. آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمانوں کے ہاتھ پہ خون سے رنگین نہیں ہوئے، یعنی مارنے والا ایک مجوسی نے مارا. پھر آپ کو اٹھا کر لایا گیا اور آپ کے گھر میں رکھا گیا. آپ کو جو بھی دوا دیا جاتا اتنا گہرا وہ زخم تھا کہ اس طرف سے نکل جایا کرتا. پھر آپ نے دودھ مانگا اور دودھ آپ کو دیا گیا، وہ بھی اسی طرف سے آپ کے گہرے زخم کی طرف سے نکل گیا. حضرت عمر نے کہا میرے نبی نے کہا تھا کہ تم سب سے آخر میں دودھ پیو گے، آج مجھے میں وہ دودھ پیا. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے جانے کا وقت آ گیا. اور پھر یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل جاتی ہے اور اب شہید ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا اور بلا کر کہا میرے بیٹے جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور اماں عائشہ سے کہنا کہ وہ گھر وہ جگہ جہاں پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں اور حضرت ابو بکر یعنی غار آرام فرما رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اگر اماں عائشہ اجازت دے دے تو میرے دفن وہاں ہو جائے. حضرت عبد الرحمن جاتے ہیں اور جا کر اماں عائشہ سے کہتے ہیں اماں آپ کا بیٹا عمر نے کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو انہیں وہاں دفن کر دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن بیٹے اور پھر وہ بیٹا جس کو مان کر میرے سرتاج نے اللہ سے لیا تھا، اور پھر وہ عمر جس وقت سارے لوگوں نے مجھے چھوڑنے کی مشورہ دے چکا تھا، وہ عمر نے پیارے آقا کو مجھے رکھنے کا مشورہ دیا تھا. وہ عمر
جس وقت سارے لوگ میری مخالفت میں اتر گئے تھے اور اپنی اپنی زبانیں کھول رہے تھے، اس وقت عمر میری تعریفیں کر رہا تھا، میں عمر کو کیسے منع کر دوں؟ اس لیے عبد الرحمن تم عمر کے وفات کے بعد ابو بکر کے بغل پیارے آقا کے اس جگہ پہ جہاں جگہ خالی ہے پیارے آقا کے بغل میں لے جا کر حضرت عمر کو دفن کر دینا، میں حضرت عمر کے مدفون کی اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن واپس آتے ہیں اور آ کر کہا ابا حضور اما عائشہ نے اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد وہاں دفن کر دیا جائے۔ آپ کتنے منصف اور کتنے حق گو انسان تھے کہ آپ نے کہا عبد الرحمن، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے میرے اس زخم کے بنا پہ، میرے اس درد کے بنا پہ، میرے اس تحقیق کا خیال کر کے اما عائشہ نے یہ سوچا ہو کہ عمر پریشان ہے، مسجد نبوی میں زخم لگی ہے، شہادت ہونے والی ہے، اگر میں منع کر دوں تو عمر کو تکلیف ہوگی، اس لیے میرے لحاظ میں اما عائشہ نے اجازت دے دی ہو، اس لیے بیٹا جب میری روح پرواز کر جائے مجھے غسل اور کفن دے دینا اور میرا جنازہ لے کر چلنا، تو پہلے اما عائشہ کے دروازے پہ رکھ دینا اور جا کر اجازت مانگنا، تاکہ اسے اس بات کا خیال نہ ہو کہ اب تو بیٹے کو تکلیف ہوگی، جب بیٹا رہے گا ہی نہیں تو جو بات عائشہ کے دل میں ہوگا وہ کہہ دیں گے، جب اما عائشہ اجازت اس وقت دے تب مجھے دفن کرنا، اور اگر منع کر دے تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کو غسل کفن کے لیے تیار کیا جاتا، لیکن اس سے پہلے بیچ بیچ میں بات چھوٹ جا رہی ہے سر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے، آپ کے روح نکلنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ جا رہے ہیں، آپ ایسا کیجئے کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، کسی کے نام زد کر دیجئے۔ آپ نے کہا میں 6 آدمیوں کا نام منتخب کر دیتا ہوں، وہ 6 آدمی مل کر اپنا خلیفہ چن لیں گے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص۔ گویا کہ آپ نے ایک شورا بنا دیا یہ 6 شخصوں کا، اور آپ نے کہا کہ یہ 6 لوگ مل کر میرے وفات کے بعد اپنا خلیفہ متعین کر لیں گے اور اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کے غسل دفن کے بعد جنازہ لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں لے جا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں دفن کیا جائے؟ اما عائشہ نے کہا پیارے آقا کے پہلو میں دفن کر دو، اس لیے کہ میں نے اجازت دے رکھی تھی کہ حضرت عمر کو پیارے آقا کے آغوش میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ اس جگہ جو پیارے آقا کے روضہ ہے، اس روضے میں آپ کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کے بازو میں آرام فرما رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، ساری امت کہیں کہیں سے جمع ہوگی، پیارے آقا کے روضے سے پیارے آقا کی ذات اٹھے گی، تو ساتھ میں یار غار اور مراد رسول عمر فاروق اور صدیق اکبر بھی اٹھیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے مانگا اور مانگ کر اللہ سے لیا، اور آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ محرم کا مہینہ یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے اور آپ دنیا سے چلے جاتے۔ آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے مشورے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ بننے اور ان کے شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے ذی الحجہ کی نسبت سے ہو چکا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھو اسلام کا کوئی مہینہ اور کوئی دن، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے
جس میں کوئی صحابہ یا کوئی بزرگ یا اللہ والوں کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، پیارے آقا کے چھوٹے داماد ہیں، شیر خدا ہیں، جن کے بارے میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ بہادر، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی بہادر اور شجاعت اور دلیر ہے، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ وہی علی اپنی زندگی میں اور اپنے مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کروایا ہے۔ جو آج لوگ زبانیں کھولتے ہیں کہ ان کے حق مارے گئے، اگر ان کا حق مارا گیا ہوتا تو حضرت عثمان غنی یہ کہے ہوتے، چونکہ حضرت عمر بن خطاب نے 6 شخصوں کا نام کا انتخاب کیا، حضرت علی بھی اس میں موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے میں بیٹھنے والے حضرت علی بھی موجود تھے، جبکہ حضرت طلحہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر، ان لوگوں نے پہلے کہہ دیا میں خلیفہ بننے کے اہل لائق نہیں ہوں، بس خلیفہ اگر کوئی بننے کے لائق ہے تو عثمان و علی ہیں، اس لیے ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف کو اجازت اور اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے ان دونوں کے مشورے سے طے کر کے خلیفہ بنا دے۔ تو گویا کہ عبد الرحمن بن عوف نے جو مشورہ کیا اس میں حضرت علی موجود تھے، اور حضرت علی نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنوایا، تو پھر جو جب کشائی کی جاتی ہے یہ غلط ہے اور اپنے ایمان کے سودا بازی ہے۔ آج ہمیں محرم کے اس 10ویں تاریخ یاد ہوتی ہے، کیا رمضان کا 19 رمضان ہمیں یاد نہیں ہوتا جس میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی؟ میں نے پچھلے ہفتہ نے کہا تھا بتاؤ نوازوں کی شہادت زیادہ زخمی ہے یا داماد کی شہادت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے؟ تو پھر پتہ یہ چلا کہ داماد کی شہادت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو پھر پیارے آقا کی خوشنودی کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں رمضان میں بھی یہ یاد رکھنی چاہیے اور پھر ایسی مجلسیں رچانی چاہیے اور ایسے ماتم کرنے چاہیے، لیکن پتہ یہ چلا کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا خود کا بنایا ہوا اور یہ شیعوں کا بنایا ہوا اور یہ روافضوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر خاص طور پہ جو 2 مسلک ہیں، وہ یا تو جس کو اہل دیوبندی مسلک کہا جاتا ہے یا پھر سنی مسلک کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، جسے بریلوی مسلک کہا جاتا ہے۔ یہ 2 جماعتیں خاص طور پہ اس ہندوستان کے اندر ہے، تو اکثر و بیشتر بلکہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ دیوبندی جس کو ہم کہتے ہیں ان کے یہاں یہ نظر و نیاز، ان کے یہاں یہ تیجا، ان کے یہاں یہ محرم کے ماتم، ان کے یہاں یہ تعزیہ درست نہیں ہے۔ تو چلیے بریلوی کے مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی ملفوظات اٹھاتے ہیں اور ان کے ملفوظات میں دیکھتے ہیں تو ان کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تعزیہ کا بنانا حرام ہے۔ فتویٰ رضویہ جو امام احمد رضا خان بریلوی کی لکھی ہوئی ہے جلد 24، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، کسی نے سوال کیا اور پوچھا حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیے چوک کا چکر لگانا، اس کا طواف کرنا، اس کا نظر و نیاز کرنا، اس کے اوپر لے جا کر کوئی سامان رکھ کر فاتحہ کروانا اور اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو وہ فتویٰ رضویہ کی جلد 24 کے اندر امام احمد رضا خان لکھتے ہیں تعزیہ کا بنانا حرام ہے، چوک پہ رکھ کر فاتحہ کروانا اور اس کا کھانا حرام ہے، بلکہ یہ شیعوں کا عمل ہے۔ آگے کسی نے پھر پوچھا امام احمد رضا خان بریلوی سے کہ حضرت یہ بتائیے، چلیے ہم فاتحہ نہیں کرتے ہیں، ہم تعزیہ نہیں بناتے ہیں، لیکن یہ چکر کاٹنے والوں کو جا کر دیکھتے ہیں، ان کے لہو العلم میں شامل ہوتے ہیں، تو کیا یہ دیکھنے میں کوئی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا کرنا حرام ہے اس کا دیکھنا بھی حرام۔ فتویٰ رضویہ اٹھا کر دیکھ۔ اب جب دیوبندیوں نے بھی منع کر دیا، برس سے سنتے آئے، بریلیوں نے بھی منع کر دیا، تو پھر کس نے اجازت دی کہ تعزیہ بناؤ اور کس نے کہہ دیا کہ یہ پینٹ باندھنے والے یہ نوازے رسول
رسول کے گھوڑے ہیں، فرمایا یہ پین کا باندھنا اور انسان کو جانور کی شکل دینا یہ حرام ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے فتویٰ رضویہ جلد 22 کے اندر کسی نے سوال کیا اور پوچھا کہ کربلا جانا اور کربلا سے کے اندر جو ہے سبیلے لگانا یعنی پانی اور شربت کا انتظام کرنا یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے لکھا ہے اس کے جواب میں کہ ساری دنیا کے اندر یہ جو مصنوعی کربلے بنے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام شرک کے جگہ ہیں اور یہاں جانا اور یہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں۔ تو اب کس کے فتوے ہیں؟ اب کس کے فتوے اور کس کے مسئلے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کرنے والے یا تو روافض اور شیعہ ہیں یا پھر یہ پیٹ کے پجاری ہیں جو ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ دو مسلک ہے، جب دونوں نے وضاحت کر دی اور لکھ دی تو پھر ان کا جواز کہاں سے نکلتا ہے؟ بلکہ بعض چیزیں تو ان کی کتابوں میں جو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض لوگ ساتویں کو نہانا گناہ سمجھتے ہیں، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے آگے لکھا ہے اسی اپنے ملفوظات کے اندر کہ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک کالا کپڑا اور ہرا کپڑا پہننا ہمارے نزدیک حرام ہے۔ اس محرم کے مہینے میں جو لوگ یہ بدعات بہت سارے کرتے ہیں اور ان میں سے انہوں نے اور ایک چیز لکھا، کیا تو عجیب سا جملہ تھا اس کے ذہن سے نکل رہا تھا کچھ اس کے اندر کہ یہ کرنا یعنی جو رسومات کو کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جن کا میں نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا، جب مطالعہ کرتا ہے آدمی تو بہت ساری چیزیں ملتی ہے، تو پھر فرمایا یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ تو یہ عاشورہ میں کرنا کیا چاہیے؟ اب چلتے ہیں انہی کے مسلک، حالانکہ بزرگ تو ہمارے ہیں لیکن وہ اپنا بنا لیے ہیں۔ پیران پیر قادر عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ محرم میں کرنے والے اعمال یہ ہیں کہ آدمی روزہ رکھے اور پھر اللہ نے وسعت و گنجائش دیا ہے تو اچھا کھانا بنائے، اور اگر اللہ نے وسعت و گنجائش دیا ہے تو پھر امت کے فرد میں سے کسی غریب یتیم ضرورت مند کو کھانا کھلائے اور دعوت کرے۔ پیران پیر قادر عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں بس اس کے علاوہ جتنے کام لوگ کرتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان بھی یہی کہہ رہے ہیں، پیران پیر قادر عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کرنے والے اعمال صرف 3 بتلا رہے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ جتنے اعمال کر رہے ہیں تو یہ سارے عمل شیعوں کے یہاں ملتا ہے، روافضوں کے یہاں ملتا ہے، لیکن ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کرتے تو نہیں ہیں لیکن دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں، دیکھنے میں بڑے آگے رہتے ہیں، بھیڑ لگائے رہتے ہیں۔ یاد رکھو میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جتنا گناہ اس کرنے والے کو ہے اس سے کہیں زیادہ آج کے دور میں یہ دیکھنے والے کو ہے، اس لیے کہ آج کیا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور ہماری تعریف کریں۔ جب ہم دیکھیں گے نہیں یا خود نہیں کریں گے کہ جب کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے تو کہے وہ کریں، تو دیکھنے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ آئیں گے تعزیہ دیکھنے کے لیے تو کہیں گے نہیں فلاں محلہ والا بڑا کم دام کا بنایا تھا اس لیے ہمیں اس سے اچھا بنانا ہے، ہم کو اس سے اچھا کرنا ہے، تو گویا کہ یہ دیکھنے والا بنانے والے سے زیادہ مجرم ہے میرے نظر میں، زیادہ مجرم ہے کہ یہ دیکھنے کی بھیڑ لگا کر کے اسے آگے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ تم کرو، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو خالی دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کر انہیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور بے غیرتی کی تو انتہا یہاں تک ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، انہیں بھی بازار جانے کربلا جانے اور دوسری جگہ جانے کی اجازت دے رکھی ہے، کہتے چلتا نہیں ہے تو پھر ایسے مرد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم گھر کے اعتبار سے کیا ہیں، تاکہ ہم تو اپنے اعتبار سے مرد ہی کہیں گے آپ کو، کہ ہمارا اتنا بھی نہیں چلتا کہ بھیڑ میں مت جاؤ، میلے میں مت جاؤ، اکھاڑے دیکھنے مت جاؤ، تعزیہ دیکھنے مت جاؤ اور جو ہے کربلا مت جاؤ، بلکہ وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسی کیسی آپ نے اپنے یہاں بھی شاید عام دنوں میں جا کر دیکھا ہوگا کربلا کے بغل میں جو تالاب ہے اتنا گندا تالاب پڑا رہتا ہے، اتنا گندا رہتا ہے اور لوگ جا کر وہاں نہا کر
کہتے ہیں ہم پاک ہو رہے ہیں. یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسے لوگ بول بم میں جا کر پاک ہوتے ہیں کہیں اور. چپل نہیں پہنے ہیں اور فلاں چیز نہیں کریں گے. وہ بڑا اچھا جملہ تھا، پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا. میں پڑھ رہا تھا مجھے ہنسی بھی آ رہی جملے سے کہ انہوں نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کریں گے اور بہت ساری چیزیں تھیں، چپل نہیں پہنیں گے اور بہت سارے. اور آج دیکھیے پینٹ باندھنے والے چپل نہیں پہنتا ہے اور اپنا جو موبائل میں سیٹنگ سے تذکرہ چل رہا وہ چل رہا ہے حسینی صاحب ہے. کیسی بے غیرتی کی بات. اس لیے اپنے آپ کو ذرا سوچو. وہ جو کرتے آئے کوئی شریعت نہیں ہے. شریعت تو وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور پھر یہ بیوقوف بنانا کب تک چلے گا کہ نہیں ہم تو فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑا امام جس کو تم سمجھ رہے ہو امام احمد رضا خان، وہ اپنے ملفوظات اور اپنے فتوے میں لکھ رہے ہیں. تو اب کیا قبر سے اٹھ کر آ کر تمہارے گھر میں مامی ہے؟ اور کرنے والے اعمال پیرانے پیر قاضی عبد الجیلانی جو تین ہی کہہ رہے ہیں تو چوتھا کہاں سے ہم لے آ رہے ہیں؟ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے ایمان کے بارے میں سوچو کہ کبھی ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو اہل بیت کے نام پہ خوبصورت طبق لگا کر کے ایمان کا ڈاکے نہیں ڈلوا دے رہے ہیں، ایمان تو بیچ نہیں دے رہے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. باقی باتیں انشاءاللہ حضرت علی اور دوسرے شہداء اعظام کے بارے میں آئندہ آئے گا. اللہ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے.